بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ جناب آج ہے 1 مئی سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ آج جو سب سے اہم خبر ہے وہ اندر کی خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان سے متعلق۔ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کرنی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں بہت اہم ترین انکشافات کرنے تھے، اور ان انکشافات کا تعلق تھا وزیر اعظم آفس سے، اور ایک سال جو ان کے ساتھ بیتی ان کے بارے میں، اور ان کے جو ان کو فارغ کیا گیا، ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، اس کے بارے میں بتانا تھا انہوں نے۔ ان کے پیچھے کون تھا، کون سی لابی تھی، پھر ان کو وزیر اعظم آفس میں کس نے بلایا اور کیا کہا، اس کے بارے میں انہوں نے بتانا تھا۔ یہ ساری اور مزید بہت سارے انکشافات کرنے تھے، لیکن وہ پریس کانفرنس پھر کیوں منسوخ ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو ہم بتاتے ہیں ان ڈیٹیل، اور اس کے بعد پھر کچھ اور خبر بھی اس میں ایڈ کریں گے۔ اور دوسری خبر ہمارے پاس ہوگی جناب آٹا گندم چینی سکینڈل۔ اس کارٹل کے خلاف آپ کو پتہ ہے جناب کہ فورینزک آڈٹ چل رہا ہے، اور رپورٹ کی مہلت کے لیے 3 ہفتے مزید مانگی گئی تھی DGFIA نے، تحقیقاتی کمیٹی نے، اور ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا کہ بہت بڑی ریکوری ہوئی ہے۔ یعنی صرف آٹا گندم سکینڈل میں اس رپورٹ کی روشنی میں، جو ابھی ابتدائی طور پہ ابھی تک کہیں بھی نہیں ہے، صرف رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے وزیر اعظم کو، ابتدائی رپورٹ، اس کے نتیجے میں 10 ارب روپے کی ریکوری ہو گئی ہے۔ جی ہاں، 10 ارب روپے کی ریکوری ہو گئی ہے کہ جناب ہماری جان چھوڑیں، ہم سے غلطی ہو گئی، اور نیب نے یہ ریکور کیا ہے 10 ارب روپیہ۔ تو جناب بات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے بارے میں۔ ایک چیز ریکویسٹ کروں گا، چینل سبسکرائب کر لیں، کافی عرصے سے میں نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی، چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور اس کو شیئر بھی کریں، اور جناب بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ویڈیو جو ہے جب بھی ہم اپلوڈ کریں آپ تک اس کے الرٹس پہنچتے رہیں۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، جناب آپ کو معلوم ہے کہ وہ آئی تھیں، وہ اسپیشل اسسٹنٹ تھیں وزیر اعظم کی اطلاعات و نشریات کے حوالے سے۔ وہ پہلے شامل رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہی ہیں، پھر پاکستان مسلم لیگ کاف میں بھی رہیں، اور اس کے بعد وہاں سے ہوتی ہوئیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی، اور آخری الیکشن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے سیالکوٹ سے لڑا تھا، جس میں ان کے ووٹ تو ہزاروں میں تھے، لیکن وہ ہار گئی تھیں اور MNA نہیں بن سکی تھیں۔ فواد چوہدری کو جب فارغ کیا گیا وزارت اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر کے طور پہ، تو ان کی جگہ پہ پھر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو تعینات کیا گیا تھا، اور وہ بہت محنت سے کام کر رہی تھیں، زبردست محنت تھیں، لیکن پھر ان پہ کو ہٹانے کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں، اور بالآخر ان کو ایک دن ہٹا دیا گیا، یعنی کہ 2-4 روز پہلے کی بات ہے، ان کو ہٹا دیا، اور ان کی جگہ پہ شبلی فراز، سینیٹر شبلی فراز، جو کہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے، وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بن گئے، اور جنرل عاصم باجوہ جو ہیں وہ بن گئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات۔ اس سے پہلے پھر ہوا یہ کہ ان کو بلایا گیا وزیر اعظم آفس میں۔ وزیر اعظم آفس میں ان کو بلایا، جناب پرائم منسٹر کے سیکرٹری آفس سے ان کو فون آیا کہ جناب آپ آئیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ اعظم خان صاحب تھے ان کے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر۔ انہوں نے تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بارے میں کہ ذہن میں ایسی بات نہیں تھی کہ کیوں بلایا جا رہا ہے، تو جب وہ گئیں تو ان کو کہا گیا، وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب بھی تھے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اینڈ داخلہ، وہ بھی تھے۔ تو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو یہ کہا گیا
کہ جناب یہ فائل ہے آپ کے خلاف، یہ انکوائری آئی ہے، تو آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں اور آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو ظاہر ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان منجی ہوئی کھلاڑی ہیں اور 7ویں دفعہ وہ وزیر بنی ہیں، اور اس لیے ان کی وہاں پہ تو تڑاق ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے استعفیٰ مانگنے والے؟ میں ہوں وزیر اعظم عمران خان کے ماتحت براہ راست، اور وہ چاہیں تو استعفیٰ مانگیں اور وہ چاہیں تو استعفیٰ نہ مانگیں، یہ میری مرضی ہے، میں استعفیٰ دوں یا نہ دوں، لیکن میں ہوں براہ راست وزیر اعظم عمران خان کے انڈر۔ تو آپ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ اپنی حیثیت میں رہیں۔ الفاظ کچھ اور تھے لیکن میں اس کو نرم کر رہا ہوں۔ کافی تلخی ہوئی، گرما گرمی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی حیثیت میں رہیں اور آپ کی جو ڈومین ہے بس وہیں تک رہیں اور لمٹس کراس نہ کریں، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر شہزاد اکبر صاحب بھی وہیں تھے۔ اب شہزاد اکبر صاحب نے محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی، بقول فردوس عاشق اعوان صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کے، کہ انہوں نے بھی کوشش کی کہ جناب آپ یہ استعفیٰ دے دیں، لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے استعفیٰ نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جناب آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے ورنہ آپ کو ہم برطرف کر دیں گے دوسرے معنوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا اختیار ہے، یہ میرا اختیار ہے کہ میں استعفیٰ دوں یا نہ دوں۔ یہ یہاں سے جناب آ گئیں اور جیسے ہی وہ باہر نکلی ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو ہٹانے میں کس کس کا کتنا کردار تھا، اس میں کچھ کردار تھے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے، کیونکہ میں اس لیے آپ سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے پھر قریبی دوستوں سے صلاح مشورہ کیا۔ وہ چلی گئی تھیں سیالکوٹ، اور سیالکوٹ گئیں تو ان کی ڈی نوٹیفائی کرنے تک کا معاملہ ٹھیک تھا، لیکن جب اس کے بعد پھر ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد ان کے خلاف خبریں چلوائی گئیں اور خبریں آئیں میڈیا میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں، تو اس سے پھر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان جو ہیں وہ ہو گئیں غصے میں آ گئیں، اور انہوں نے پھر اپنا سارا کچا چھٹا جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور ظاہر ہے وہ پہلے بھی تھا ان کے پاس بھی کافی مٹیریل ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ بہت سمجھدار بھی ہیں اور پرانی کھلاڑی ہیں اور اپنی فیلڈ کی ماسٹر ہیں۔ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی کابینہ میں تھیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کابینہ میں، اور اس دوران اب اور ان کا جو والد صاحب ہیں وہ بھی پالیٹکس میں MNA کے طور پہ آتے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں۔ تو وہ بھانپ گئیں ساری چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ پولیٹیکل کیریئر تو نہیں ختم کرنا، اور اس طرح تو میں جاؤں گی تو پھر اس طرح تو نہیں جاؤں گی۔ پھر انہوں نے اپنے صلاح مشورہ کیا قریبی دوستوں سے، قریبی لوگوں سے، اور اس کے بعد جب صلاح مشورہ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، یہ اعظم خان صاحب اور یہ وزیر اعظم آفس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور جو کہ نان الیکٹڈ ہیں اگین، اور ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، تو وہ یہ سارا کام، یہ کمپین وہ چلوا رہے ہیں، تو یہ بات ہے تو پھر چلیں ہم بھی اس کیا کہنا چاہیے میدان میں کودتے ہیں۔ انہوں نے پھر کل کیا کیا جناب، سیالکوٹ سے انہوں نے اپنے میڈیا میں یہ میسج کنوے کروایا۔ اسلام آباد پریس کلب میں انہوں نے کہا کہ میں پریس کانفرنس کروں گی، انتظامات کریں۔ اسلام آباد پریس کلب نے انتظامات کیے اور آج 11:30 بجے صبح یہ پریس کانفرنس ہونی تھی، اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ سیالکوٹ سے چلیں اور اس دوران اپنے فون پہ وہ گپ شپ بھی لگاتی رہیں اور ساری چیزیں بھی کرتی رہیں۔ وہ آ گئیں، آنے کے بعد انہیں پھر کل رات وہ پہنچ گئی تھیں، ہاں جی کل رات وہ پہنچ گئی تھیں، رات وہ اسلام آباد میں ہی تھیں، اور اس کے بعد آج صبح 11:30 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی،
اور اس میں دھماکہ دار قسم کی گفتگو کرنی تھی، اور اس میں اعظم خان صاحب کے بارے میں اور کچھ اور لوگوں کے بارے میں جو کہ وزیر اعظم آفس میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے، وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ان کے بارے میں انہوں نے ایک خاص طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بارے میں انہوں نے اظہار خیال کرنا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، پھر وزارت اطلاعات و نشریات کے بارے میں، اس کی ورکنگ کے بارے میں، اور پھر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہنی تھیں جس سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ بھی انگلیاں اٹھ سکتی تھیں۔ اس طرح کی گفتگو انہوں نے کرنی تھیں، لیکن پھر جناب یہ ہوا کہ یہ باتیں ظاہر ہے مل گئیں، بڑے گھر کو بھی مل گئیں، وزیر اعظم آفس کو بھی اطلاع دے دی گئی، ان کے میڈیا ٹیم نے بھی، ادروائز بھی اعظم خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا، شہزاد اکبر صاحب کو بھی، باقی لوگوں کو بھی جب یہ ساری چیزیں پتہ چلیں تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ساتھ رابطے ہوئے۔ اس دوران یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں ان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی اپنی برطرفی کے بعد رابطے ہوئے، انہوں نے ٹائم بھی مانگا ملاقات کا، ابھی تک ملاقات کا ٹائم نہیں مل سکا۔ اس میں جو انہوں نے میسیجز وغیرہ کیے واٹس ایپ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، تو اس میں انہوں نے اپنا پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بلائیں ایک دفعہ، میری پوزیشن، میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ جو چھوٹے گھٹیا قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، گاڑیاں لے لیں، ڈرائیور لے لیے اور ملازم لے لیے، پاکستان ٹیلی ویژن میں بھرتیاں کروا دیں، تو یہ سوٹ نہیں کرتے کیونکہ میں نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی یہ چیٹ چلتی رہی، لیکن وزیر اعظم نے البتہ ان کو حوصلہ دیا، ہمت دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسی بات نہیں ہے، آپ پی ٹی آئی کی اہم رکن ہیں، آپ پارٹی کی اہم رکن ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں اور کچھ ایسا نہیں ہونے والا۔ لیکن پھر کچھ اور لوگ بھی آئے جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ وزیر اعظم آفس اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے درمیان کوئی ایسی باتیں ہو جائیں ان کی پریس کانفرنس میں کہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا جائے، اور یہ گند جو ہے بلا وجہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، صداقت ہے یا نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کا کیچڑ اچھالنے والا کام، یہ چیزیں میڈیا میں نہیں آنی چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ملاقات تو نہیں ہو سکی وزیر اعظم عمران خان سے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی، البتہ درمیان میں کچھ ایسے لوگ پڑے جو مشترکہ دوست تھے دونوں کے، وزیر اعظم آفس کے بھی اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بھی، کچھ پارٹی کے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے پھر یہ کام کیا جناب کہ وہ پریس کانفرنس رک گئی، اور پریس کانفرنس رک تو گئی تو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے فی الحال اپنا ہولڈ کیا ہے، لیکن ابھی تک بالکل ملتوی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھوں گی کہ رویہ کیسا رہتا ہے وزیر اعظم آفس کا اور پارٹی کے کچھ لوگوں کا، اور اگر انہوں نے اپنی زبان بندی نہ کی اور الزام تراشیاں بند نہ کیں تو پھر وہ آئیں گی اور واپس آ کے اپنا بھرپور طریقے سے پریس کانفرنس کے ذریعے ہی سب سوالوں کا جواب بھی دیں گی اور حقیقت بھی بتائیں گی۔ تو فی الوقت یہ لڑائی جو ہے رک گئی ہے جناب، اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ آج ہی شام واپس سیالکوٹ روانہ ہو چکی ہیں، تو وہ صرف ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کرنے کے لیے آئی تھیں اور پریس کانفرنس کیے بغیر وہ واپس چلی گئیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔